اس کے کانوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ چہرے کے دھونے کے ساتھ اللہ کی ذات امت محمدیہ کی نسبت، جو نسبت محمدیہ ہے، اس کی بدولت نماز کی برکت اور وضو کی برکت کے ذریعے اللہ کی ذات جو اس کے گناہ آنکھوں سے، کانوں سے، منہ سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ اس کے وضو کے ساتھ ہی اس کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب وہ وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی ذات اسے ہر قدم کے اوپر نیکیاں اور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک ایک قدم کے اوپر اسے اجر و ثواب بخشا جاتا ہے۔ اب جتنے قدم وہ زیادہ اٹھا کے مسجد کی طرف چلتا ہے، اتنا زیادہ اسے اجر اور ثواب عطا کیا جائے۔ ابھی اس نے نماز ادا نہیں کی، ابھی نماز ادا نہیں کی، نماز پڑھی نہیں، ابھی نماز کے انتظار میں ہے، اور جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا وہ نماز میں ہے، وہ ایسا ہے جیسا وہ نماز میں ہے۔ یعنی جس طرح نماز ادا کریں، تسبیحات ادا کرنے کے ساتھ، تکبیرات کے ساتھ، دیگر معاملات کی ادائیگی کے ساتھ جس طرح بندے کو اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے، اسی طرح ثواب اسے نماز کے انتظار کا اللہ کی ذات عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ ایسا ہے جیسے وہ نماز میں ہے۔ ہر لمحہ مومن کا ہر لمحہ نیکیوں والا بن سکتا ہے، اجر والا بن سکتا ہے، ثواب والا بن سکتا ہے، اگر اس کی نیت درست ہو جائے تو سارے معاملات کا دار و مدار نیت پہ ہوا۔ اس لیے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وہ نماز کے انتظار میں ہے تو فرمایا وہ ایسا ہے جیسا وہ نماز میں ہے۔ اور ارشاد فرمایا جب وہ نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی تکبیر کے ساتھ اس کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا اپنے مولا سے شرف کلامی اس سے حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صیغہ خطاب کے ساتھ، صیغہ خطاب کے ساتھ وہ اپنی ثنا پیش کرتا ہے، غیب کے صیغہ کے ساتھ نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ جس کی بارگاہ کے اندر میں حاضر ہوں
وہ غائب نہیں ہے، میرے ہر لفظ سے وہ آگاہ ہے، میرے ہر جملے سے باخبر ہے، میری ہر ادا سے اسے آگاہی ہے۔ میرا رب وہ ہے، میری کہی ہوئی ہر تسبیح وہ سنتا بھی ہے، میری زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ وہ جانتا بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے جملے سبحانک سبحانک، پہلا جملہ تکبیر کے بعد پہلا جملہ سبحانک۔ کبھی ہم ان لفظوں پہ غور کریں، ہم نے اپنی نماز کو، زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم نے اپنی نماز کی درستگی نہیں کی ہوتی، ہمیں اپنی نماز کی خبر نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا کہ ہماری نماز، وہ جو ہم طوطے کی کہانی پڑھتے ہیں، وہ نماز کہتی کیا ہے، فقط الفاظ رٹے ہوتے ہیں۔ سبحانک، بندے مومن خوش نصیب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے زبان حال سے اپنے مولا کی تسبیح کہتا ہے اور عرض کرتا ہے سبحانک، پیدا کرنے والے تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک۔ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرے اندر کمزوری ہی کمزوری، عاجزی ہی عاجزی۔ تو ہے ہر شان والا، ہر قدرت والا تو ہے، ہر شان والا تو ہے، ساری عزتیں تیرے لیے، تو ہے جسے عزتیں بخش دے۔ عزتوں والا تو، عظمتوں والا تو، رفعتوں والا تو، شانوں والا تو، قدرتوں والا تو، بڑائیوں والا تو، ساری شانیں تیری ہیں۔ اپنی زبان سے کہتا ہے سبحانک، اے پیدا کرنے والے تیری ذات پاک ہے۔ اللہم، اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے، ہر عاجزی سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ وَبِحَمْدِکَ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے کائنات کے خالق، کائنات کے مالک، رازق، قادر، تیری شان اتنی بلند ہے، تیرا نام اتنا اعلیٰ ہے، اگر کوئی ادنا تیرا نام اپنی زبان سے لے، تیری ذات اسے بھی برکتوں سے مالا مال کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام ہی برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری ذات بڑی بزرگ ذات ہے، بلند ذات ہے، بلند شان والی ذات ہے تیری۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، پیدا کرنے والے تیرا بندہ تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کرتا ہے، دنیا میں ہوں گے ایسے جنہیں تو نے نوازا ہوگا، کسی کو حسن سے نوازتا ہے، کسی کو مال سے نوازتا ہے، کسی کو دنیا کے اور مراتب عطا کرتا ہے، ہوں گے بڑے بڑے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ جسے الہ کہا جائے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے اندر کوئی تیری ذات کی سوا الہ نہیں ہے،
ولا الہ غیرک، صرف تیری ذات ہے جو معبود کہلانے کی حقدار ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تب بھی اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی وحدہ لا شریک، وہی تنہا، وہی یکتا، وہی ہے معبود، کائنات کے اندر کوئی اور معبود نہیں ہے۔ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تب سے یہ نعرہ حق میرا ورد زبان رہا، لا الہ الا اللہ، اور نماز کے اندر حاضر ہو کے بھی اس چیز کا اقرار کر رہا ہوں، ولا الہ غیرک، پیدا کرنے والے تیری ذات کے سوا کوئی اور معبود ہے نہیں ہے۔ بڑے بڑے شانوں والے جنہیں تو شان بخش دے، جنہیں تو عزتوں سے نواز دے، جنہیں تو عزتوں کے مینارے پہ پہنچا دے، یہ تیری ذات ہے، تو ہی ہے عزت دینے والا، اور تو ہی ہے کہ کسی کو ذلت کے گڑھے میں ڈال دے۔ تو یہ بندہ مومن اپنی نماز کے اندر، اپنی نماز میں اللہ کی بارگاہ کی جو صفت و ثنا کرتا ہے، اور پھر کبھی ہم اس چیز کی طرف غور کریں، کبھی بندہ نماز میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے، قیام میں کرتا ہے، قیام میں سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک، اور پھر رکوع میں گیا تو پھر تسبیح کہی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں حاضر ہوا، پھر اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر تشہد میں حاضر ہوا تو زبان سے یہ جملہ کہہ اٹھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، قولی عبادتیں بھی تیرے لیے، زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، سارا کچھ تیرے لیے ہے، شان والا تو ہے۔ بندہ اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، بندہ جتنا اپنی عاجزی پیش کرتا ہے وہ شانوں والا بندے کو اتنا بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، احباب گرامی، تو نماز کے لیے اس نے فقط تیاری کی، وضو کے ساتھ برکات کی نوازشات شروع ہو گئی، پھر مسجد کی طرف قدم اٹھائے، میرے مولا کی رحمتوں نے اس کا استقبال کیا، نماز میں حاضر ہوا، ابھی انتظار کر رہا ہے، ارشاد فرمایا جیسے ثواب اسے نماز میں ملتا ہے ایسے ثواب اسے نماز کے، بولیے، نماز کے انتظار میں ملتا ہے۔ اور اگر وہ خوش نصیب چند لمحے نماز پڑھنے کے بعد دنیا کے مشاغل، دنیا کی مصروفیات، دنیا کے معاملات ہر آدمی کو اپنی طرف گھیرے ہوئے ہیں، اگر اسے فرصت مل جائے، یہ زندگی کے اندر رب کا کرم ہوتا ہے کہ بندے کو چند لمحے مل جائیں۔ جی میں بھی کل یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو،
5 چیزوں کو بولیے، 5 چیزوں سے پہلے فرمایا غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب موت آ جائے گی، جب فرشتہ اجل تمہارے پاس آ جائے گا، پھر تمہیں ایک لمحہ نہیں ملے گا۔ قدرت نے اب تمہیں فرصت کے لمحات اگر بخش دیے ہیں، زندگی کے سانس آ رہے ہیں، تو انہیں غنیمت جانو۔ سدا یہ معاملات تیرے پاس رہنے نہیں ہے، اپنی زندگی کی قدر کر لے، انہیں غنیمت جان لے۔ اگر تجھے جوانی جیسی قدرت نے نعمت سے نوازا ہے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان۔ فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔ فرمایا بڑھاپے سے پہلے بولیے جوانی کو غنیمت جان۔ اگر اب تیرے پاس جوانی ہے، سارے معاملات کو کر سکتا ہے، اپنی جوانی کو بیکار کر دے، یہ تیرا معاملہ ہے، اور اس جوانی کو کسی کام میں گزار، رب کی اطاعت میں گزار، رسول اللہ کی اطاعت میں گزار دے۔ اور اطاعت کا یہ معنی ہرگز نماز نہیں ہے۔ اگر تو اچھا کاروبار بھی کرتا ہے، حلال کاروبار بھی کرتا ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ گزارتا ہے، اپنی زندگی کو خوبصورت حلال گزارتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تو حلال کمائی کے لیے کوشش کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایسا تاجر جو اپنی تجارت کے اندر دھوکے سے کام نہیں لیتا ہے، فراڈ سے کام نہیں لیتا ہے، غلط بیانی سے کام نہیں لیتا ہے، کرتا کاروبار ہے۔ نبیوں کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا روز ہوگا، میرا رب اس سچے تاجر کو نبیوں اور شہیدوں کی صف کے اندر شامل فرمائے گا۔ جہاں نبیوں کو میرا رب کھڑا کرے گا، جہاں شہیدوں کو کھڑا کیا جائے گا، سچی تجارت کرنے والے کو پروردگار ان خوش نصیب اور عظیم لوگوں کی صف کے اندر کھڑا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ارے یہ کیا لوگ تھے؟ یہ کرتے تجارت کیا کرتے تھے، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس بھی دنیا کے اندر جس بھی حال میں رہے، انہوں نے حرام کو حرام جانا، حلال کو حلال جانا، اپنی زندگی کو خوبصورت رکھا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ایسا شخص اپنی تجارت کے اندر بھی لگا ہوا ہے تو اس کی تجارت جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ کسی کا سونا عبادت بن گیا، کسی کا تجارت کرنا عبادت بن گیا۔ اگر اسی طرح کوئی کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے، وہ اپنے مالک کا بھی حق پورا کرتا ہے اور اپنے حقیقی مالک کا بھی حق پورا کرتا ہے، فرمایا اس کا ملازمت کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ وہ دھوکے سے کام نہیں کرتا، فراڈ سے اپنی زندگی نہیں گزارتا، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے معاملات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احباب گرامی، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے
رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نسبت محمدیہ کی وجہ سے فقط تمہارے معاملات تم نیکی کا سوچتے ہو، تمہارے مولا کی تم پہ رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی کام کرنا تو بعد کی بات ہے، نماز پڑھنا یا معاملات کرنا وہ بعد کا معاملہ ہے، تم فقط نیکی کا سوچتے ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اس کے کرم کی برسات برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ کام انسان ادا کر لے، جی ابھی کیا نہیں تو یہ معاملہ ہے، اگر جب وہ معاملہ کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، روزہ رکھ لے گا، حج کر لے گا، پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی یہ رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ احباب گرامی، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات بندے کو اجر کتنا عطا کرتے ہیں، کلام مجید کے اندر بھی آتا ہے، ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی لے کے آتا ہے اللہ کی ذات اسے اجر اور ثواب جو ہے وہ ایک نیکی کی صورت میں نہیں 10 نیکیوں کی صورت میں عطا کرتے ہیں۔ بندے نے نیکی ایک کی، اجر اللہ بولیے 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے، اور ہر ایک کو 10 نیکیوں کا نہیں، یہ تو کم از کم 10 نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا پروردگار یہ اجر اور ثواب جو ہے جتنا بندے کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے اتنا مالک اجر اور ثواب بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ یعنی کسی کو 10 نیکیوں کی صورت میں، کسی کو 20 نیکیوں کی صورت میں، اسی طرح کسی کو 30 40 50 100 200، بولیے سبحان اللہ۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، جتنا انہماک زیادہ ہوتا ہے، جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے، جتنا اپنے مولا سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، بندے کو اجر اور ثواب بھی اتنا زیادہ آتا ہے۔ میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں جی ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ سب کو ثواب برابر ملے گا، حالانکہ ایسا بولیے ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو خبر ہو جائے، اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، لوگ آپس میں اگلی صف کے اندر بیٹھنے کے اوپر لوگ جھگڑ پڑے، ایک کہے پہلی صف میں میں بیٹھوں گا، دوسرا کہے گا پہلی صف کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، حضور فرماتے ہیں دنیا جھگڑے کہ میں پہلی صف میں بیٹھوں، لیکن یہ بڑے سمجھدار ہیں جی، یہ نہیں جھگڑتے، یہ نہیں بھائی رفاقہ صاحب یہ نہیں پریشان ہوتے جی، یہ آنے میں لیٹ ہوتے ہیں، جانے میں جلدی ہوتے ہیں، ان کے بڑے معاملات ہیں، ان کی بڑی مصروفیات ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے نیکیاں اکٹھی کرنے کی، ان کو کیا ضرورت ہے خدا بند کریم کو راضی کرنے کی، کہ رب راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، اللہ کی عنایات کا سلسلہ شروع ہے جی۔ رب بندے کے ہر عمل سے آگاہ ہے، اس کی نیت سے آگاہ ہے، اس کی سوچ سے آگاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کسی کے اندر جذبہ کتنا ہے، کس میں شوق کتنا ہے،
وہ جتنی محبت سے حاضر ہوتا ہے میرا پروردگار اتنا ہی زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احباب گرامی، اب کسی کو ثواب 10، کسی کو 20، کسی کو 30، کسی کو 40، یہاں تک کہ 700، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب انصاف کا معاملہ یہ تھا، جب نیکیوں کی صورت میں اجر اتنا ہے، برائیوں کا معاملہ بھی ایسے ہو، نہیں تو نہیں جانتا، تجھے نہیں خبر ہے، بندے مومن تو اس چیز سے آگاہ نہیں ہے، تجھے کیا خبر تیری نسبت اللہ کے حبیب کے ساتھ، تو اس کے محبوب کا تو امتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نیکی کرے تو ثواب 700 گنا تک جائے، نہیں، فرمایا اگر تجھ سے کوئی ایک غلطی سرزد ہو جائے، تجھے دو برائیوں کے برابر بھی سزا نہیں ملے گی، ایک برائی کے بدلے تیرے نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر نیکیاں کرے تو اجر و ثواب کتنا زیادہ، لیکن جب اگر تجھ سے برائی ہو جائے، بولیے، تو سزا ایک برائی کی۔ اب میں یہ جملہ کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، ایمان سے بتائیے گا اس میں کوئی تیرا کمال ہے یا میرا کمال ہے، یا کسی اور کا، ہمارے باپ دادا کا اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ نہیں، اس میں کسی اور کا کمال نہیں ہے۔ اگر کمال ہے وہ فقط ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نسبت محمدی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ